السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ جی بالکل صحت کا خیال رکھیے اور اچھے سے محنت کیجیے۔ دیکھیے ہم نے پچھلے ویڈیو میں سبق نمبر 12 جس کا نام ہے ابو خان کی بکری، جو پیج نمبر 95 میں ہے، اس کو ہم نے شروع کیا تھا۔ اور یہ پہلا حصہ سبق کا کہاں تک پڑھے تھے ہم؟ صفحہ نمبر 99 پیج نمبر 99 پہلی لائن ختم کر دیے تھے۔ اب دیکھیے آگے کے سبق دیکھ رہے ہیں دوسرے حصے میں۔ ابو خان وہیں گھاس پر بکری کے پاس بیٹھ گئے اور نہایت غمگین آواز میں پوچھا، کیوں بیٹی چاندنی، تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے؟ کیوں بیٹی چاندنی، تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے؟ چاندنی نے جواب دیا، ہاں ابو میاں، چاہتی تو ہوں۔ ارے کیا تجھے چارہ نہیں ملتا یا دانا پسند نہیں؟ بنیوں نے گھنے دانے ملا دیے ہیں، میں آج اور دانے لے آؤں گا۔ نہیں نہیں میاں، دانے کی کوئی تکلیف نہیں، چاندنی نے جواب دیا۔ تو پھر کیا رسی چھوٹی ہے، میں اور لمبی کر دوں؟ چاندنی نے جواب دیا، اس سے کیا فائدہ؟ تو آخر پھر بات کیا ہے، تو چاہتی کیا ہے؟ چاندنی نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس مجھے پہاڑ پر جانے دو۔ ابو خان نے کہا، ری کم وقت، تجھے یہ خبر ہے کہ وہاں بھیڑیا رہتا ہے، جب وہ آئے گا تو کیا کرے گی؟ چاندنی نے جواب دیا، اللہ نے 2 سینگ دیے ہیں، ان سے اسے مار دوں گی۔ ہاں ہاں ضرور، ابو خان بولے، بھیڑیے پر تیرے سینگ ہی کا اثر ہوگا، وہ تو میری کئی بکریاں ہڑپ کر چکا ہے، ان کے سینگ تجھ سے بڑے تھے، تو کلو کو جانتی نہیں، وہ پچھلے سال تھی، بکری کا ہے کوئی کو تھی، بکری کا ہے کو تھی، ہرن تھی، یعنی بکری سے زیادہ خوبصورت ایسے دکھتے کہ ہرن ہے۔ رات بھر سینگوں سے بھیڑیے کے ساتھ لڑی، مگر پھر صبح ہوتے ہوتے اس نے دبوچ ہی لیا اور کھا گیا بھیڑیا۔ چاندنی نے کہا، ارے بیچاری کلو، مگر خیر ابو میاں، اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے تو پہاڑ پر جانے ہی دو۔ ابو خان کچھ جھنجھلایا اور بولے، یا اللہ، یہ بھی جاتی ہے میری بکری، اور اس کمبخت بھیڑیے کے پیٹ میں جائے گی، مگر نہیں، میں اسے ضرور بچاؤں گا، کمبخت احسان فراموش، تیری مرضی کے خلاف تجھے بچاؤں گا۔ اب تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے، اچھا بس چل، میں تجھے کوٹھڑی میں باندھا کروں گا، نہیں تو موقع پا کر چل دے گی۔ ابو خان نے چاندنی کو ایک کونے کی کوٹھڑی میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر غصے اور جھنجھلاہٹ میں کوٹھڑی کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے۔ ادھر انہوں نے کنڈی چڑھائی اور چاندنی کھڑکی میں سے یہ جا کھڑکی میں سے جمپ ہو گئی۔ چاندنی پہاڑ پر پہنچی تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا، پہاڑ پر پیڑ اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن آج ان کا اور ہی رنگ تھا، اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سب کھڑے ہوئے اسے مبارکباد دے رہے ہیں کہ پھر ہم میں آ ملی۔ ادھر ادھر سیوتی کے پھول مارے خوشی کے کھل کھل کر ہنس رہے ہیں، کہیں اونچی گھاس اس سے گلے مل رہی تھی، مگر معلوم ہوتا تھا کہ سارا پہاڑ مارے خوشی کے مسکرا رہا ہے، اور اپنی بچھڑی ہوئی بچی کے واپس آنے پر پھولا نہیں سماتا۔ چاندنی کی خوشی کا کیا حال بتائیں، نہ چاروں طرف کانٹوں کی باڑ، نہ کھونٹا، نہ رسی اور نہ چارہ، وہ جڑی بوٹیاں کی ابو خان اپنی ساری محبت اور پیار کے باوجود نہ لا سکتے۔ چاندنی کبھی ادھر اچھلتی، کبھی ادھر، یہاں کودی وہاں پھاندی، کبھی چٹان پر، کبھی گڈھے میں، ادھر ذرا پھسلی ادھر ذرا سنبھلی۔ ایک چاندنی کے آنے سے سارے پہاڑ پر رونق سی آ گئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابو خان کی 10-12 بکریاں چھوٹ کر یہاں آ گئی ہیں۔ ایک دفعہ گھاس پر منہ مار کر اٹھایا تو چاندنی کی نظر ابو خان کے مکان اور اس کے کانٹوں والے باڑ پر پڑی۔
انہیں دیکھ کر خوب ہنسی اور کہنے لگی یا خدا کوئی دیکھے تو ذرا کتنا ذرا سا مکان ہے اور کیسا چھوٹا سا باڑ، یا اللہ میں اس میں اتنے دن کیسے رہی، اس میں آخر سماتی کیسے تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر سے اس ننھی سی جان کو نیچے کی ساری دنیا ہیچ نظر آتی تھی، یعنی بالکل بیکار معلوم ہوتی تھی، کچھ نظر نہیں آتا۔ چاندنی کے لیے یہ دن عجیب تھا، دوپہر تک اتنی اچھلی کودی کہ شاید ساری عمر میں اتنی نہ کودی ہوگی۔ دوپہر ڈھلے اسے پہاڑی بکریوں کا غلہ دکھائی دیا، غلے کی بکریوں نے اسے خوشی خوشی اپنے پاس بلایا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ غلہ تو ریوڑ جماعت۔ چاندنی کو ابھی آزادی کی اتنی خواہش تھی کہ اس غلے کے ساتھ ہو کر ابھی سے اسے اپنے اوپر پابندیاں لینا گوارا نہ کیا، اور ایک طرف چل دی۔ شام کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سارا پہاڑ لال سا ہو گیا، اور چاندنی نے سوچا اوہو ابھی سے شام۔ نیچے ابو خان کا گھر اور کانٹوں والا باڑ دونوں کوہر میں چھپ گئے۔ نیچے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو باڑ میں بند کرنے کے لیے جا رہا تھا، ان کی گردن کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ چاندنی اس آواز کو خوب پہچانتی تھی، اسے سن کر اداس ہو گئی۔ ہوتے ہوتے اندھیرا ہونے لگا اور پہاڑ میں سے ایک آواز آئی، خو خو کی آواز۔ یہ آواز سن کر چاندنی کو بھیڑیے کا خیال آیا۔ دن بھر ایک دفعہ بھی اس کا دھیان ادھر نہ گیا تھا۔ پہاڑ کے نیچے سے ایک سیٹی اور ایک بغل کی آواز آئی۔ یہ بیچارے ابو خان تھے جو آخری کوشش کر رہے تھے کہ اسے سن کر چاندنی بھی لوٹ آئے۔ ادھر یہ کہہ رہے تھے کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، ادھر سے دشمن جان بھیڑیے کی آواز آ رہی تھی۔ ادھر سے دشمن جان بھیڑیے کی آواز آ رہی تھی۔ چاندنی کے دل میں کچھ تو آئی کہ لوٹ چلیں، لیکن اسے کھونٹا یاد آیا، رسی یاد آئی، کانٹوں کا گھر یاد آیا، اور اس نے سوچا کہ اس زندگی سے یہاں کی موت اچھی ہے۔ آخر کو سیٹی اور بغل کی آواز بند ہو گئی، پیچھے سے بھیڑیے کی کھڑکھڑاہٹ یا کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ چاندنی نے مڑ کر دیکھا تو دو کان دکھائی دیے، سیدھے کھڑے ہوئے، اور دو آنکھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ بھیڑیا سر پر پہنچ گیا تھا۔ بھیڑیا زمین پر بیٹھا تھا، نظر بیچاری بکری پر جمی تھی۔ اسے اطمینان تھا، جلدی نہ تھی، خوب جانتا تھا کہ اب کہاں جاتی ہے۔ بکری نے جو اس کی طرف رخ کیا تو مسکرایا اور بولا، اوہو ابو خان کی بکری ہے، اوہو ابو خان کی بکری ہے، خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی لال لال زبان نیلے ہونٹوں پر پھیری۔ چاندنی کو کلو کا قصہ یاد آیا جو ابو خان نے سنایا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں کیوں خواہ رات بھر لڑ کر صبح جان دوں، ابھی کیوں نہ اپنے آپ کو سپرد کر دوں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، اپنا سر جھکایا، سینگ آگے کو کیے، اور پینترا بدل کر بھیڑیے کے مقابل آئی، اور بہادروں کا یہی کام ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاندنی اپنی بساط نہ جانتی تھی، بساط مطلب اپنی طاقت نہ جانتی تھی، اور بھیڑیے کی طاقت کا اسے اندازہ تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ بکریاں بھیڑیے کو نہیں مار سکتی، وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے پاور کے مطابق مقابلہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جیت جاتا تو ہم ہار جاتے، ہاتھ ڈالتے، نہیں، ہم بھی اپنے بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق لڑا۔ جی میں سوچتی کہ کلو کی طرح رات بھر مقابلہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو بھیڑیا بڑھا، چاندنی نے بھی سینگ سنبھالے، اور وہ حملے کیے ہیں کہ بھیڑیے کا جی جانتا ہوگا۔
20 मरतबा उसने भेड़िए को पीछे रेल दिया। सारी रात उसमें गुजरी। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ और सितारों से आंखों आंखों में कह देती, ए काश इस तरह सुबह हो जाए, ए काश इस तरह सुबह हो जाए। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया, लास्ट में दबा के और डबल कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था कि दूर से उसे रोशनी सी दिखाई दी। नीचे बस्ती में मस्जिद से अजान की आवाज आई। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, अपने ताकत भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मस्जिद आखिरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह रहा था। चांदनी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। रात भर मुकाबला किया था, बेदम होकर नीचे जमीन पर गिर। ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी। उनमें उस पर बहस हो रही है कि जीत किसकी हुई। सब कहती हैं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वो मुसिर है कि चांदनी जीती। वो मुसिर है यानी डट के है, इस तरह अपनी बात पर अड़ी है कि चांदनी जीती, इतने रात भर मुकाबला करके। इसमें कहने का मकसद ये है कि आदमी को आज़ादी चाहिए, आज़ाद उसका हक है आज़ादी, और उसको अपनी आज़ादी के लिए मुकम्मल लड़ना चाहिए, चाहे जुल्म और जालिम कितना भी ज़बरदस्त हो, कितना भी बड़ा हो। ठीक है, चलिए अब तीसरी वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे के, बल्कि इसमें देख लीजिए मुसन्निफ का तारुफ भी आपको बता दूँ। मुसन्निफ का तारुफ है, नाम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, मकाम विलादत बेगम बाजार हैदराबाद में बेगम बाजार में पैदा हुए। पैदाइश व वफात 1897 में पैदा हुए। 1969 में इनका इंतकाल हुआ। ओहदा पोजीशन क्या था? गवर्नर थे बिहार के, गवर्नर बिहार, साहिब नदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, सदर जमहूरिया हिंद, इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तसानीफ और घर घर खेलें इनकी लिखी हुई किताबें। एजाज़ात, इनको क्या अवार्ड दिया? भारत रत्न के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अच्छा सा याद कीजिए, खूब आप जो है रीड करने की कोशिश करोगे ना, समझ में आएगा, आसान है, खूब अच्छा पढ़ने की कोशिश। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।